بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، فضائل محرم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے مسلسل۔ بہت ساری گفتگو سامنے آ چکی ہے، محرم الحرام کی کچھ تاریخی حقیقتیں بھی سامنے آ چکی ہے۔ آج مجھے بتانا یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف محرم الحرام کے اندر بہت سارے خرافات کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت سارے رسم و رواج کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ میرے دوستو، آئے جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور العین تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کے چین تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے کے سہسوار تھے، یعنی گردن کے سہسوار تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش کریں، احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کو چوما کرتے تھے، ان کو بوسہ دیا کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بوسہ دیا کرتے تھے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا بھی کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میرے دوستو، بچوں سے پیار ہم بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، چومنا اور بوسہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بوسہ ہی نہیں بلکہ حضرت امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ میرے دوستو، مفسرین نے بیان فرمایا، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگتے اس وجہ سے تھے کہ حضرت امام حسین کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگا کرتے تھے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ہم دیکھتے چلیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے تربیت کی، جنہوں نے پروان چڑھایا اور اس مقام کے اوپر پہنچایا، وہ 3 بڑے یونیورسٹی ہیں۔ سب سے پہلا یونیورسٹی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی پہلا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے۔ دوسرا بڑا یونیورسٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرا ان دونوں سے بڑا یونیورسٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے۔ یہ 3 یونیورسٹی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضرت امام حسین کو بغیر وضو کے کبھی بھی دودھ نہیں پلائی۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی اور گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چکی پیس رہی ہے، حضرت امام حسین دودھ بھی پی رہے ہیں
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان عورتوں کو سیکھنی چاہیے کہ ہم بچوں کی پرورش کس طرح کریں گے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے کہ بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو آپ باوضو سے ہوں، اور جب کبھی آپ دودھ پی رہا ہو بچہ تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور اگر آپ کو حفظ یاد نہیں ہے تو ہر مسلمان عورتوں کو کم از کم سورہ اخلاص تو یاد ہی ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت امام حسن اور حسین دونوں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے مسجد کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کو روک دیا اور نیچے اترے اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے کے اوپر بیٹھا لیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے ان تین مکتب سے، ان تین یونیورسٹی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے، جس کی وجہ سے اسلام کے لیے جان دینا ان کے لیے آسان تھا، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا آسان تھا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے تمام خیش و اقارب کو کربلا کے میدان کے اندر خون کا نذرانہ پیش کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی، اور ہر بیٹی اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی اپنے ابا کے بغیر نہیں رہتی تھی وہ، اور ہر وقت ڈرتی تھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آتے تو بیٹی باپ کے احترام میں کھڑی ہو جاتی، اور یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ تھی دونوں ماں بیٹی اور باپ کا پیار۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی تربیت کی جس کی وجہ سے ان کے لیے جان دینا صرف دین کی خاطر اور حق کی خاطر وہ آسان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ مرجھا گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ چمک اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب استفسار کیا، پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا کہ اس مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ایک ہی دفعہ قرآن شریف سنایا، ایک ہی دور کیا، جبکہ ہر سال دو دور کیا کرتے تھے، یعنی 2 مرتبہ قرآن شریف سنایا کرتے تھے، اور اس مرتبہ ایک ہی مرتبہ قرآن شریف سنایا، جس کی وجہ سے میرا چہرہ مرجھا گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے، یعنی اس دار فانی کو اب چھوڑ دیں گے میرے ابا، جس کی وجہ سے میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری بیٹی فاطمہ کہیں اس صدمے کو اپنے دل سے نہ لگا بیٹھے، اس وجہ سے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ بیٹی
تم بہت جلد مجھ سے آ کر کے ملو گی. کیا فرمایا؟ بہت جلد مجھ سے آ کر کے ملو گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا دی. میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور حضرت فاطمہ سے دوسری مرتبہ کہا کہ بہت جلد تم مجھ سے آ کر کے ملو گی، تو حضرت فاطمہ مسکرا اٹھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب دیکھ رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تمہارے لیے آیا ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو تیار کرنے لگی. وہ پورے گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. پورے گھر کی صفائی کر رہی ہے. حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں بھائی کو اور بیٹی زینب کو تینوں کو تیار کر رہے ہیں. نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، بناؤ سنگھار کر رہے ہیں، خوب پیار کر رہے ہیں تینوں بچوں سے. کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو بھی رہی ہے. ہر ماں باپ کا ایک تمنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے یہ کریں یہ کریں یہ کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین کو تیار کر رہی ہیں، کپڑا پہنا رہی ہے نئے نئے، بناؤ سنگھار کر رہی ہے اور دلار کر رہی ہے، اپنی سینے سے لگا رہی ہے. کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھ رہی تھی کربلا کے میدان کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے لال کے چہرے سے مٹی کو صاف کرنے والا وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. اس وجہ سے حضرت فاطمہ کچھ وصیتیں کر رہی ہے، کچھ نصیحتیں کر رہی ہے. اپنی بیٹی حضرت زینب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی تم اپنے بھائی کا خیال رکھنا. کون کہہ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو تیار کیا. یہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا یہ کیا منظر ہے، آخر کیا وجہ ہے جو اس طرح کام کر رہی ہے؟ گھروں کے اندر پوری صفائی ہو رہی ہے، بچوں کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور فرمایا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اس طرح دفن کرنا کہ میرے کفن کی سفیدی کو کوئی دیکھ نہ سکے، کیونکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حبشہ کے اندر یہ رواج ہے جب کوئی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن میں چارپائی میں کھجور کے ٹہنیاں لگا دیتے ہیں. چنانچہ اس بات کو حضرت فاطمہ نے پسند فرمایا اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن دفن کرنے کے بعد کفن تیار ہو جائے تو اس ٹہنی کو بھی لگا دیا جائے. اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ رات کے اندر اٹھایا گیا اور جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا تھا. اونچا اس وجہ سے تھا کہ ان کی تربیت کرنے والے ایک تو حضرت علی تھے اور دوسرا حضرت فاطمہ اور تیسرا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت کریں گے، آج کل کیا ہوتا ہے اسکول کالج میں بھیج دیے بس اور چھٹی، ماں کہیں اور ہے باپ کہیں اور ہے. میرے دوستو ایسا ہرگز نہیں کریں. اگر آپ کہ آج کے اس ماحول کے اندر میری ماں اور بہن تقوی اختیار کر لے تو ان کا بیٹا
آج بھی پیدا ہوگا کیسا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسا، اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جیسا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا ان کا بیٹا ہوگا۔ اور جب میری ماں اور بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقوی آ جائے اس کے اندر، تو اس کا بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ حق کے خاطر اور اسلام کے خاطر، دین کے خاطر اپنی جان کی نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔